الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق علیہ. السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو. عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. شکریہ. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. اسی کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے. سب کچھ اس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے. وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. وہ فاعل لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے حکم کو نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ کوئی بدلنے والا ہے اور نہ اسے کوئی ٹوکنے والا ہے. اپنی بادشاہت اکیلا اور تنہا چلا رہا ہے اور چلاتا رہے گا. ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یحیی و یمیت ہے، حی قیوم ہے. وہ مالک ذوالجلال سب سے بالا اور برتر ہے. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا. محترم حضرات، زیادہ تمہیدی کلمات نہ کہتے ہوئے حالات حاضرہ کے تعلق سے میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں. آج آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں یہود و نصارہ کی اسلام کو اور مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے
مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ہمیشہ سے پہلے سے ہی کتنی جد و جہد اور کوشش رہی ہے، کتنی شاطر اور چال بازی سے انہوں نے ایمان اور اسلام کو، مسلمانوں کے ایمان اسلام کو خراب کر کے کمزور کیا ہے اور پھر اپنے مقابلے میں مغلوب کر لیا ہے۔ جب تک مسلمان اسلام پر، ایمان پر قائم تھے، مسلمانوں کا ستارہ بلند تھا۔ دوسری قومیں مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب تھی، ان کی محکوم تھی، لیکن جب مسلمان ان کی سازشوں کا، ان کی شاطر چال بازیوں کا شکار ہو گئے، اپنے اسلام سے منہ پھیر لیا، اسلام پر عمل نہیں کیا، ایمان کو کمزور کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دیا، غیر قوموں کا محکوم مغلوب غلام بنا دیا۔ جن میں سے ان کی ایک سازش یہ تھی کہ انہوں نے، عیسائیوں نے، ساری دنیا کے اندر صرف اپنے ملک کی بات کریں، ادارے کھولے، اسکول کھولے، اور ان اسکولوں میں انہوں نے اپنے مشن کے مطابق تعلیم رکھی۔ دنیاوی جتنے بھی ان کا جو نصاب ہے، سبجیکٹ ہے، کتابیں ہیں، ان میں سے ایک سبجیکٹ ایک ان کا بائبل کا بھی ہے۔ اور جتنے آج ان اسکولوں میں مسلمانوں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان مسلمان بچوں کا ایمان، عقیدہ خراب ہو رہا ہے کرسمس ڈے کے نام سے۔ جو اسلام میں جب ہمارے نبی کا ہی برتھ ڈے، جنم دن منانا جائز نہیں، تو کسی اور نبی کا یا ولی کا، پیغمبر کا منانا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر ایسا ایمان، کرسمس ڈے کے نام سے بچوں کا ایمان خراب کیا جاتا ہے، ایمان لوٹا جاتا ہے۔ جب کرسمس ڈے کا وقت آتا ہے، بچوں کو ٹوفیاں دیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو دو، یا پھر ایسی مشینری فٹ کریں گے، ان سے کہلوایا جائے گا کہ اللہ ہم کو چاکلیٹ دے دے، چاکلیٹ نہیں آئے گی۔ لیکن ان بچوں سے کہلوایا جائے کہ عیسیٰ مسیح معاذ اللہ یا کسی ڈے کی نام کی چاکلیٹ آ جائے، کھٹکا دبائیں گے، چھت میں سے اس طرح سے بچوں کا، یعنی عیسائیوں نے جس طرح سے ان کے بھی 3 گروہ گمراہ ہوئے۔ بعض عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ الہ مان لیا، خدا مان لیا، اور بعض لوگوں نے بیٹا، بعض لوگوں نے کچھ، ان میں بھی مختلف فرقے بنے، گمراہ ہوئے۔ وہی گمراہیت کا طرز مسلمان نسلوں کے اندر، بچوں کے اندر داخل کی جا رہی ہے۔ تو میں اصل موضوع کو جب آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، شروع سے ہی جب ابتدا سے کسی بات کو لیا جائے تو تب سمجھ میں آتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم، مریم کے باپ کا نام عمران۔ عمران نے اللہ سے اولاد کے لیے فریاد کی۔ مختصر بیان کر رہا ہوں، اللہ نے دعا قبول کی۔ ان کی بیوی کا نام حنا، یعنی مریم کی والدہ کا نام۔ جب اللہ کا حکم ہو گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، فریاد کی، نظر مانی۔ آج نظر و نیاز یہ ایک عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ نظر و نیاز ہم کسی پیر فقیر کے نام کی نہیں دے سکتے، کسی کو ولی کے نام کی نہیں، یہ نظر و نیاز کی صرف اللہ کے لیے ہے۔ حنا نے نظر مانی، الہی جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، اللہ اس بچے کو میں تیرے گھر کی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ بچہ پیدا ہوا، ان کی نیت تو لڑکے کی تھی، لیکن اللہ نے لڑکی عطا کی۔ اب پریشان ہوئی، کیا کروں؟ آخرکار مسئلہ یہ ہوا کہ جو بھی آپ نے نظر مانی، بچہ ہو یا بچی، اس کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیجیے۔
مریم کو لے جایا گیا بیت المقدس، وہاں ان کے خالد زکریا تھی اور بھی انبیاء کا گھرانہ تھا، بالغ عقل میں ڈر۔ اب اس کے لیے جھگڑنے میں کون کفالت کرے گا؟ اللہ نے فیصلہ کیا دریا میں قلم ڈالو، پانی ادھر سے جب ادھر رہتا ہے تو سارے قلم کاغذ یا لکڑی کے قلم ادھر رہیں گے، لیکن اللہ کا حکم زکریا علیہ السلام کا قلم سامنے کی طرف چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کی کفالت زکریا جو ان کے خالد بھی تھے ان کو عطا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم کی کفالت کر رہے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کمرہ خاص کر دیا گیا تھا، منتخب کر دیا گیا تھا۔ مریم علیہ السلام اسی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتی تھی، مصروف رہا کرتی تھی۔ کسی غیر مرد کو دیکھنا، بات چیت کرنا بھی دشوار تھا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دینداری پرہیزگاری پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا کہ مریم وہ پاک باز، وہ پاک دامن ہے کہ جو دنیا میں بھی جس کی عزت و توقیر ہے اور آخرت میں بھی جنتی عورتوں کی سردار رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت دی۔ آخرکار 13-14 سال کی جب عمر ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کو ان کو عزت دینا تھا، جبریل آئے انسانی شکل و صورت میں، کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئی، پریشان ہوئے، بھائی تو کون؟ میرے پاس تو کوئی مرد نہیں آتا، میرے پاس تو کھانا بھی آتا ہے، خاص میرے خالو وہ مجھے پاس نہیں پردے سے دے دیتے ہیں، آپ غیر مرد، میں آپ کو جانتی نہیں شکل و صورت سے بھی، آپ میرے پاس کیوں آئے ہو، میرے کمرے میں کیوں داخل ہوئے؟ فرمایا مریم گھبراؤ، اللہ تعالیٰ نے کے لیے کرامت عطا کی تھی۔ ایک واقعہ اور آتا ہے، غیر موسم اللہ تعالیٰ ان کے پاس آٹومیٹک رزق پہنچاتا تھا، پھلوں۔ زکریا نے دیکھے تو انہوں نے سوچا، مریم سے پوچھا کہ یہ پھل غیر موسمی جو گرمیوں میں پھل پیدا ہوتے ہیں سردیوں میں آپ کے پاس، یا سردیوں میں جو پیدا ہوتے ہیں گرمیوں میں آپ کے پاس، یہ پھل کون لا رہا؟ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے ان کے لیے کرامت عطا کی۔ بہرحال جبریل نے کہا میں انسان نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل ہوں، میں تمہیں ایک تمہارے بیٹے کی، تمہارے بچے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، کہنے لگے میں نے آج تک شادی نہیں کی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے کوئی بدکاری بھی نہیں کی، برائی بھی نہیں کی، کیا بات ہے، مجھے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا؟ اللہ رب جبریل نے کہا کہ مریم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہی ہے کہ تجھے بغیر شوہر کے، بغیر خاوند کے بیٹا عطا کرے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تیری عزت، تیری شان شوکت اور بڑھائے گا۔ گھبراؤ نہیں، تمہاری بے عزتی نہیں ہوگی، اللہ اور عزت بڑھائے گا۔ روایات میں آتا ہے، صحیح مستند روایت نہیں، اسرائیلی روایت ان کو کہتے ہیں اللہ جو پہلے سے ہی اس سے کہانیاں چلے آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا نہ ان کو سچ سمجھو نہ ان کو جھٹلاؤ، اللہ پر چھوڑو۔ تو اسرائیلی روایت کے اندر آتا ہے کہ جبریل نے ان کے یہ غسل ہے سے ناد ہو کر بیٹھی ہوئی تھی مریم، جبریل نے گریبان میں پھونک ماری اور اس سے بھی اللہ کا حکم ہو گیا۔ آخرکار اللہ رب العالمین، اللہ کا حکم ہو گیا، حاملہ ہو گئی، اللہ رب العالمین کی دعا مانگتی رہی، اللہ رب العالمین کی عبادت میں رات دن مصروف رہا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کرامت کے طور پر ان کے لیے رزق روزی پہنچاتا رہا۔ جب درد ذہ شروع ہوا، بچے کے پیدائش کا وقت آیا تو مریم گھبرائی، پریشان ہوئی، اپنا کمرہ چھوڑ کر مشرقی جانب دور بیت المقدس سے کہیں چلی گئی۔
اور کہنے لگی، رونے لگی، پریشان ہونے لگی، الہ العالمین یہ بچہ پیدا ہوگا، لوگ مجھے طرح طرح کے تانا دیں گے، مجھے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، مر جاتی یا بولی بسری ہو جاتی، لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی توقیر سے مجھے دیکھ میرا نام لیتے ہیں، لیکن یہ بچہ پیدا ہوگا، مجھے کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، آواز آئی، مریم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تیری عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ آخرکار تیرے پاس جب بچہ پیدا ہوا، تیرے پاس بھوک لگنے لگی، تیرے پاس جو کھجور کا سوکھا تنا ہے اسے ہلاؤ، مریم نے ہلایا، ترو تازہ کھجور مریم کے سامنے آ گئی اور کہا کہ ان کو کھاؤ۔ پیروں کے پاس سے صاف شفاف پانی کا چشمہ جاری کر دیا، کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، اللہ کی رحمت سے تم صحت اور تندرست رہو گی۔ وہاں کوئی دائی نہیں، وہاں کوئی ہاسپٹل کا انتظام نہیں، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کھجور اور پانی سب کچھ شفا کا باعث بنا دیا۔ اب ہماری بچہ لے کے جاؤں گی تو کیا کہیں گے لوگ؟ اللہ نے فرمایا، مریم خاموش رہنا، ایسا جواب دلواؤں گا تیرے ہی بچے سے کہ لوگ بجائے ذلت کے اور تیری عزت کرنے لگیں گے۔ مریم علیہ السلام بچے کو گود میں لے کے آئی، لوگوں نے تانے دیے، بچہ گود میں دیکھا، کہنے لگے، او مریم تیرا باپ کتنا شریف تھا، کتنا عزت مند تھا، تیرا بھائی ہارون بھی کتنا شریف تھا، تو نے اپنے باپ بھائی کی عزت کا بھی خیال نہ کیا، ان کی بھی لاج نہ رکھی، یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ یہ ہارون، موسیٰ والا ہارون نہیں، مریم کے بھی بھائی کے نام ایک ہارون تھا، یہ دوسرے ہارون ہے۔ فرمایا، انی نظرت لک ما، میں نے تو اس بات کا آج روزہ رکھا ہے خاموش رہنے کا، اس بچے سے ہی پوچھ لو کہ تو کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے شیر خواری کے عالم میں گود میں بچہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کی، اور اسی وقت بول اٹھے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چونک گئے سارے لوگ، اور پھر ایک ہی لفظ نہیں، اس کے بعد فرمایا، اللہ رب العالمین مجھے علم نبوت عطا علم نبوت سے سرا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و حکمت عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین مجھے نماز کا حکم دے گا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے گا، اور اسی کو میں دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے او لوگوں ہمیں عزت دار بنایا ہے، نیک بخت بنایا ہے، بدبخت نہیں بنایا۔ سارے لوگ حیران پریشان ہو گئے، اور زیادہ مریم علیہ السلام کی اور عزت و آبرو بڑھ گئی۔ بالآخر عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، علم نبوت سے نوازے گئے، اللہ کے دین کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ اس زمانے میں ڈاکٹری کا حکمت کا بڑا شور ہوتا، اور آج بھی عیسائیوں میں ہی ڈاکٹری کا طب کا بڑا شور جذبہ رہتا ہے، سب سے زیادہ طب کا شور عیسائیوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی حالات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ کیسا معجزہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پانچ معجزے، ایک آیت میں ہی 5 معجزوں کا ذکر فرمایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں بھی ہے، اور سورہ مریم میں بھی ہے، اور مختصر ہے، تفصیل کے ساتھ 3 سورتوں میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا معجزات فرمایا؟ حالات کے اعتبار سے مٹی کا پرندہ بنا کے، اور پرندہ بنا کر پھونک مار کر زندہ ہو کر اڑ دے گا، لوگ حیران سے رہ جاتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے پہلا معجزہ عطا فرمایا، اور اگر
اگر کوئی آنکھوں سے نابینا ہوتے، مسیح جو نام رکھا ہے، مسیح کے کئی معنی ہیں، سب سے اہم نام یہ ہے کسی اندھے کے چہرے کا ہاتھ پھیر دے، آنکھیں بالکل کھل جاتی، روشنی آ جاتی اللہ کے حکم سے۔ لیکن یہ خیال رکھنا اللہ نعبد بإذن اللہ، یہ سارے اللہ کے حکم سے ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اپنے اندر کی طاقت نہیں، قوت نہیں، اللہ کے حکم سے ہوتا۔ اللہ نے ان کے لیے معجزہ عطا فرمایا۔ تیسرا کوئی کوڑی ہوتا جس کے جسم پر کوڑ ہوتی، لوگ نفرت کرتے، ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے صحیح ہوتا۔ چوتھا معجزہ، اور کہیں جاتے کوئی مردہ پڑا رہتا، لوگ اس کے روتے رہتے، چلاتے چیختے، ایک وقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ دکھاتے، مردے کو ہاتھ لگاتے، چل کھڑا ہو، وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ پانچواں معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا کیا، جو مال تم گھروں کے اندر مال ہو یا کھانے پینے کے جو بھی جمع کرتے تھے، اس کے بارے میں بتائیے تمہارے پاس یہ ہے، تمہارے گھر میں یہ ہے، یہ خزانہ۔ ایک ہی آیت میں یہ 5 معجزے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہیں آل عمران کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور یہ عیسیٰ خود کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا تمہارے رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن عیسائیوں کی بدبختی، ان کی شقاوت، انہوں نے بجائے بندہ ہونے کے الہ بنا لیا، خدا بنا دیا، گمراہ ہو گئے۔ خود کہتے اور بھی دعوت دیتے توحید کی، صرف تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، یہی ان کا کہنا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ انبیاء تو اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، بس اللہ کے پیغام تم تک پہنچا ہے۔ اب یہ لوگوں کی گمراہی بدبختی کہ وہ خود انہیں کی عبادت کرنے لگ جاتا، اللہ کے برابر ان کو بڑا چڑھا دیتے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود منع کیا تھا کہ ایسا تم مت کرنا۔ آخرکار اس سے پہلے چند لوگ، کچھ لوگ ایمان لائے۔ روایت کے اندر آتا ہے، بعض روایات کے اندر 12 حوالے تھے، بعض روایت کے اندر 17 کا ذکر آتا ہے۔ یہودیوں کا بڑا شور غل تھا۔ تو میری بات ایک یاد رکھو، سارا جھگڑا دنیا کے اندر لڑائیوں کا، سارا جھگڑا کلکی بازی لڑائی کس بات کی ہے؟ چودراہٹوں کی۔ اس وقت یہودیوں کو گوارا نہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام جب ترقی کر، جتنے بھی انبیاء کی مخالفت بغاوت ہوئی ہے، لے کے ابراہیم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور سامنے نوح وغیرہ کی پہلے بھی جو بھی مخالفت بغاوت ہوئی، چودراہٹ پر سے ہوئی کہ یہ ابھرے گا، ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، تمہاری چودراہٹ بادشاہ چھن جائے گی۔ تو اس وقت یہودیوں کی حکومت تھی، یہودیوں کے علماء عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کو بھڑکایا کہ تمہاری بادشاہ خطرے میں ہے، چھن جائے گی۔ ایک شخص عیسیٰ نامی ایسے پیدا ہوئے ہیں اور ایسے ایسے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا، منصوبہ کیا کہ عیسیٰ کو پھانسی دیں گے، سولی پر چڑھانا ہے۔ تو انہوں نے جب پروگرام منصوبہ بنا لیا تو بیت المقدس کے قریب میں کسی جگہ ایک دعوتی پروگرام میں عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے حوالی تھے، موجود تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ تیرے بارے میں یہودیوں کی آج یہ منصوبہ ہے، یہ پروگرام ہے، تجھے پھانسی سولی پہ چڑھانے والے ہیں، اور انہوں نے چاروں طرف سے اس مکانی جگہ کو گھیر لیا کہ آج زندہ نہیں جانے دیں گے، عیسیٰ کو اسی میں ہم پھانسی دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، جو ان کے حوالی تھے، بتاؤ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری جگہ پہ اسے سولی دی جائے، یا اس کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے؟ تو ایک شخص بولا میں تیار ہوں۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے جس شخص نے اقرار کیا تھا کہ میں تیار ہوں آپ کی جگہ پہ پھانسی پہ چڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔
اب جب وہ لوگ یہودی آئے تو انہوں نے اس شخص کو پھانسی دی، سولی پر چڑھا دیا، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے شکل و شباہت میں کی طرح بنا دیا گیا۔ اب انہوں نے اس کو پھانسی دی، لیکن آپس میں ان میں اختلاف ہو گیا، دو گروہ بن گئے انہیں یہودیوں میں، کہنے لگے ایک گروہ تو کہتا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دے دی، دوسرا کہتا نہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے جب گھیرا کر رکھا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ تو آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیں گے کہ وہ کا کہنا تھا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا اس کو قتل کر دیا، حالانکہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ فِيهِ، حالانکہ انہوں نے حقیقت میں قتل نہیں کیا، سولی نہیں دی، پھانسی نہیں دی، انہیں آپس وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، آپس میں ہی دو گروہ بن گئے تھے، اور مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اللہ کے فرمان میں اس بات کا حقیقی علم نہ تھا، وہ ان کا بد خیالی اور اپنے بدخمانیوں میں وہ داخل ہو گئے۔ حقیقت کا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور وما قتلوہ یقینا، حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو نے سولی نہیں دی، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے بلکہ ان کو اپنی طرف کہا، یہ الیہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے، قرآن کی اس تفاسیر میں بے شمار احادیث نبی کی متفق علیہ، اللہ تعالیٰ نے زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور یہودیوں نے ان کو سولی نہیں دی تھی، ان کی جگہ پر کسی اور کو دی۔ ہمیں یہ ایمان یقین رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اب یہ قرب قیامت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، دوبارہ آئیں گے کہاں؟ شام کے اندر، دمشق شام کے اندر، اور ایک مسجد کے سفید مینارے کے پاس۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں مینارے پہ اتریں گے، مینارے پہ نہیں، مینارے کے پاس کا لفظ نکلا جاتا ہے حدیث میں، مینارے کے پاس۔ بعض لوگ مینارے کا جیسے کا تفاسیر میں لوگ بیان کر دیتے ہیں، اصلی جو لفظ ہے وہ مینارے کے پاس آئیں گے، اور جس وقت وہ نازل ہوں گے فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ سب بنے کس حال میں آئیں گے؟ فرشتے ان کو دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھوں پہ رکھے ہوئے اور زرد لباس میں ملبوس اس مینارے کے پاس اتریں گے، اور ان کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ ایسے محسوس ہوگا دیکھنے والوں کو جس طرح سے ابھی ابھی غسل کیا ہے، نہائے ہیں۔ آئیں گے، مسجد میں داخل ہوں گے تو تکبیر ہو رہی ہوگی، امام مہدی مصلی پہ ہوں گے اور نماز کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے مصلی سے پیچھے ہٹیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلی کے لیے بولیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اقامت تمہارے لیے کی گئی ہے۔ یہ صحیح ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ چاہے کوئی میاں جی ہو، کم علم والا ہو، جس کے لیے تکبیر کہہ دی جائے تو اس کے بعد میں چاہے کتنا ہی بڑا کوئی مولوی آ جائے، نماز وہی پڑھائے گا جس کے لیے تکبیر پڑھی گئی ہے۔ یہ علماء نے اس سے دلیل دی ہے۔ دیکھو امام مہدی عام آدمی اور عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ بھی کہیں گے نہیں تمہارے لیے تکبیر کہی گئی ہے، تو نماز امام مہدی کی کتابوں میں نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اب مختلف روایات آتی ہیں، وقت بہت قریب ایک خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دیں گے، یا بھی یاد رہے وہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے، اپنے وقت انجیل بائبل کے مطابق نہیں، جو اللہ نے پر کتاب نازل کی تھی کیونکہ اس میں رد و بدل کر دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گئے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق لوگوں کو ایمان اسلام کی دعوت دیں گے، خنزیر صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ ٹیکس کو سب کو ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، لوگوں کو ایمان اسلام کی دعوت دیں گے، لوگ ان کی دعوت کو قبول کریں گے۔ آگے فرمایا ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بی قبل موتی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب ایمان کی دعوت دیں گے، جتنے بھی اہل کتاب ہیں سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، شریعت محمدی کے مطابق عمل کریں گے، اور اگر جو ایمان کی دعوت کو قبول نہ کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جائے گا، اور سانس کا ذکر آتا ہے، سانس کی ہوا وہاں تک جائے گی کہاں تک ان کی آنکھوں کی نگاہ جائے گی، جو بھی کافر ہوگا ان کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، ان کی دعوت کو نہیں کرے گا، کافر بنے گا، اللہ تعالیٰ فوراً اسے سانس کی ہوا سے ہلاک کر دے گا۔ ان کے دور میں امن و امان، سارے مومن ایمان والے بن جائیں گے، کوئی بھی بے ایمان نہیں رہے گا، اور امن و ایمان قائم رہے گا۔ سب سے بڑی دعوت کا فائدہ یہ ہوگا آپس میں بغض و اناد نہیں رہے گا۔ آج تو حاجی ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑے بڑے ذرا سی باتوں پر آپس میں بغض و اناد لیے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ پچھلے بیان پچھلے جمعے کو خطبہ ہوا تھا حسد کے اوپر، لیکن مولانا کہتے ہیں اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ رہ گیا تو میں نے ان کی بات میں یاد دلا، وقت ہو گیا تو آپ بیان کر دینا، سن لو۔ غیبت جاسوسی پر ہوا۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر حقیقت میں کوئی عیب ہو اور اس کو اس کے پیٹ پیچھے بیان کرے، جوئے کا، شراب کا، کوئی بھی، اگر وہ عیب نہیں ہے تو وہ انصاف کو بتا رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے قبول نہیں کرتا ہے، اور توبہ اللہ تعالیٰ تبھی قبول کرتا ہے۔ یہ غیبت حقوق العباد میں ہے، حقوق اللہ میں نہیں۔ جس بندے کی غیبت کری ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے، آج صبح سے شام تک ایک دوسرے کی جازشی، غیبت، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہو، لیکن کیا عمل کیا میں نے کیوں؟ بلکہ یہ دیکھنے والا ہم تو یہاں بیان سن کے جائیں گے، مسجد سے باہر نکلے مسجد میں ایک دوسرے کی چگلی شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی نہ پائے تو اپنے پاس سے الزام مختلف لگاتے ہیں۔ کیا ایمان ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی غیبت کرنے والا نہیں، جاسوسی کرنے والا نہیں، بغض و حسد کرنے والا نہیں رہے گا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی خیر و برکت نازل کرے گا، آسمان سے بھی برکت، زمین سے بھی برکت نکلے گی، مال کی فراوانی، سارے لوگ خوشحال آسودہ ہوں گے۔ آج کسی غیبت بوس کی وجہ سے 1 کروڑ بھی آ جائے تب بھی ہائے ہائے کام نہیں، ہائے ہائے کام۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، پھٹکار ہے جو ہمارے دلوں کے اندر یہ غیبت ہے، یہ جو نفرتیں بھری ہوئی ہے، اور آپ حالات کو دیکھو اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں۔ تو میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو پورا کر دی میں نے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے شریعت محمدی کی دعوت دیں گے، لوگ ایمان قبول، ایسا امن و امن قائم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ہوگی، امن و امان۔ جتنے بھی زہریلے جانور ہوں گے دنیا کے اندر، ان کے ایمانی دعوت سے بچے سانپوں سے کھیلیں گے، سانپ کاٹیں گے نہیں۔ آج اس طرح پلاسٹکوں سے کھیلتے ہیں بچے، ایسے حقیقی سانپوں سے کھیلیں گے، لیکن وہ سانپ بچوں کو ڈسیں گے نہیں، کاٹیں گے نہیں۔ بھیڑیا اور بکری آپس میں کھلوٹی کھیلیں گے، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کو پھاڑیں گے۔ شیر اور گائے ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے، ساتھ میں بیٹھیں گے، ایک رواڑے میں ایک جگہ بیٹھیں گے، لیکن ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اتنی بڑی کس کے بدولت ہو گئے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایمانی دعوت، توحید کی دعوت اور لوگوں کے عمل کرنے کے بدولت ہوگا۔ آج ہم ایمان اسلام پر
عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر پھٹکار، اللہ تعالیٰ کا قہر عذاب، کہیں معیشی اعتبار سے، کہیں وباؤں بلاؤں کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھ رہے ہو، سننے میں آپ کا رہا، پھر دوبارہ کورونا کا خطرہ کھڑا ہو رہا ہے، ڈرے ہوئے ہیں لوگ۔ ارے اللہ، گناہوں کو چھوڑو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، انشاءاللہ بیماریاں کچھ نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی۔ رات دن گناہ کر رہے ہیں، رات دن ساری شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایک بات سب سے بری عوام کے اندر کیا ہو گئی، آپ نے دیکھا کوئی بھی جائز مسئلہ، یہ بات دھیان سے سننا، کسی کا مکان کا مسئلہ ہے، دکان کا مسئلہ ہے، دو شخصوں کا جھگڑا ہے، ایک بندہ دوسرے کو حق مارنے کے لیے اس پر طرح طرح کا الزام لگائے گا، شاعر چال بازی سنائے گا، اس کو دبائے گا، اور اس سے بھی بڑے شرم کی بات، دوسرے لوگ کوئی بھی مسئلہ آئے گا، چاہے شریعت کا ہو چاہے دنیاوی ہو، جائز حق کوئی نہیں کہے گا، اور سچ والے کو، جائز والے کو ادھر ادھر کی باتیں گھمائیں گے، ادھر ادھر شاعر چال بازی سنیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے دبائیں گے۔ کون؟ حاجی نمازی، وہی جو اپنا آپ کو سمجھتے ہیں۔ بتاؤ، اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ حق سچ کہنے والا، جس کے اللہ تعالیٰ نے ایسے شاطر چال بازوں کو اللہ دنیا میں ہی پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کسی کو معیشی کے اعتبار سے پکڑتا ہے، کسی کو وبا کے اعتبار سے پکڑتا ہے، بیماریاں بھیجتا ہے، کسی کو اور دیگر حالات میں لا کر طرح طرح سے پکڑتے ہیں۔ تم طرح سے کسی کو سب سے بڑا عذاب بتاؤ تمہیں دنیا کے اندر، ذلت رسوائی، اور بتاؤ مصیبت، کسی کو اگر تمہیں اپنی دوسرے کی زندگی خراب کرنی ہے، جھوٹا ہی کورٹ میں جا کے کیس ڈالتا ہوں، اس نے مجھے تھپڑ مارا، انشاءاللہ 10 سال تک کریں گے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے، لاکھوں روپے برباد ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور جب گاڑی والے کورٹ میں جاتے ہیں، دوسرے لوگ کی بڑی تعجب سے دیکھتے ہیں کہ ملا جی کیسے آئے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا ایمان، کیا اسلام، صرف ہماری نمازیں نہ صحیح تو عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیں گے، سارے لوگ سچے مومن بنیں گے، سچے ایمان لائیں گے، ہمارے جیسے مومن نہیں رہیں گے، اور آخرکار مقام لد میں دجال کے وقت آئیں گے، دجال کو مقام لد میں جا کے قتل کریں گے۔ اور ایک بات کے اندر آتا ہے کہ دجال ان کو دیکھ کر ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پگھلتا ہے۔ دجال بھی مر جائیں گے، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، امن امان ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ قرب قیامت کے وقت میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج کو اللہ ہلاک کرے گا۔ یاجوج ماجوج کی اگلی جو ہے وہ انشاءاللہ قیامت کی نشانی میں بیان ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر واقعہ تھا۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ڈے کے نام سے آج ہماری نسلوں کو عیسائی لوگ جو ہمارا ایمان خراب کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ آج ہمیں قرآن کی دینی تعلیمات کتنی معلوم نہیں جتنا ایمان خراب کر ہمارا بچے آپس میں ایک دوسرے کو ٹوفیاں دیتے ہیں، اور بڑے بڑے جو پیسے والے ہوٹلوں میں بک کراتے ہیں، اور جہاں پیٹ کے پاس میں جا کر ان کے وہ بھجن وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، پروگراموں میں جاتے ہیں۔ یہ برتھ ڈے کا اور جو یہ آ کر خود اپنا کریں گے، عیسیٰ کا بھی کریں گے، پھر اپنا بھی کریں گے، وہی نسل کیک منگائیں گے، کاٹے، بے شمار یہ خرافات ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فمرد، ہماری شریعت میں جو چیز ہے وہی جائے گے، جو کتاب و سنت میں صحابہ کے منہج پر طرز پر ہوگا وہی سب سچا مومن ہوگا۔ جو کتاب و سنت صحابہ کے منہج کے خلاف جو کام کرے گا وہ بدبخت ہے، مردود ہے، اس کا کام بھی مردود، بجائے اللہ کے قبولیت جہاں کہاں اللہ تعالیٰ جہاں اور اس کی گرفت ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے مرسل سے ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأجل أكبر. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.